بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ معزز عارفین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو واقعہ عفک کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ واقعہ عفک۔ عفک کا معنی ہے بہت بڑا جھوٹ، بہتان۔ قرآن پاک میں سورۃ النور میں واقعہ عفک کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ مومنوں کی ماں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محترمہ زوجہ محترمہ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ سفر پر جاتے تو اپنی بیویوں کے نام قرہ ڈالتے۔ جس خاتون کے نام قرہ نکلتا اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ لے جاتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بنی مستلق میں قرہ ڈالا جو میرے نام نکلا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہو گئی اور یہ واقعہ حجاب کا حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ میں ایک ہودج میں سوار رہتی اور جب اترتی تو ہودج سمیت اتار لی جاتی۔ ہم اس طرح سفر کرتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غزوہ سے فارغ ہوئے اور سفر سے لوٹے تو ہم لوگ مدینہ کے نزدیک آن پہنچے۔ پڑاؤ کے دوران میں اٹھی اور پیدل چل کر لشکر سے پار نکل گئی۔ جب حاجت سے فارغ ہوئی اور لشکر کی طرف آنے لگی تو مجھے معلوم ہوا کہ ظفار کی نگینوں کا ہار میرے گلے سے ٹوٹ کر گر چکا ہے۔ میں ڈھونڈنے لگی اور اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیر ہو گئی۔ اتنے میں وہ لوگ جو میرا ہودج اٹھا کر اونٹ پر لادا کرتے تھے، انہوں نے ہودج اٹھایا اور میرے اونٹ پر لاد دیا۔ رات کا وقت تھا، لشکر کوچ کر گیا اور وہ سمجھ رہے تھے کہ میں ہودج میں موجود ہوں، کیونکہ اس زمانے میں عورتیں ہلکی پھلکی ہوتی تھیں، کم خوراک کھایا کرتی تھی، گوشت سے بھوجل اور بھاری بھرکم نہ ہوتی تھی، لہٰذا ان لوگوں نے ہودج اٹھایا اور ہودج اونٹ پر لاد کر چل دیے۔ لشکر کے روانہ ہونے کے بعد میرا ہار مل گیا۔ میں جب واپس آئی تو دیکھا کہ وہاں نہ کوئی پکارنے والا ہے اور نہ جواب دینے والا۔ میں وہاں جا کر بیٹھ گئی جہاں پہلے بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ جب وہ لوگ مجھے نہ پائیں گے تو اس جگہ تلاش کرنے آئیں گے۔ میں وہاں بیٹھی رہی، نیند نے غلبہ کیا اور میں سو گئی۔ لشکر کے پیچھے پیچھے گرے پڑے سامان کی خبر رکھنے کے لیے صفوان بن معطل مقرر تھے۔ وہ پچھلی رات چلے اور صبح میرے ٹھکانے کے قریب پہنچے تو انہوں نے دور سے کسی انسان کو سوتے ہوئے دیکھا، پھر میرے قریب آئے تو مجھے پہچان لیا، کیونکہ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا۔ جب انہوں نے مجھے پہچانا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، جس پر میں بیدار ہو گئی اور اپنی چادر سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ اللہ کی قسم انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی اور نہ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا کوئی بات سنی۔ انہوں نے اب اپنی سواری بٹھائی اور اس کا پاؤں اپنے ہاتھ سے دبائے رکھا۔ میں اس پر سوار ہو گئی۔ وہ پیدل چلتے رہے اور اونٹنی کو چلاتے رہے تاکہ ہم لشکر سے اس وقت جا ملیں جب اہل لشکر عین دوپہر کو گرمی کی شدت کی وجہ سے پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ جن لوگوں کی قسمت میں بربادی لکھی تھی وہ تباہ ہوئے۔ اس تہمت کو سب سے زیادہ پھیلانے والا عبداللہ بن ابی ابن سلول رئیس منافقین تھا۔ خیر ہم لوگ مدینہ پہنچے۔ وہاں پہنچ کر میں بیمار ہو گئی اور مہینہ بھر بیمار رہی۔ لوگ تہمت لگانے والوں کی باتوں کا چرچا کرتے رہے اور مجھے خبر تک نہ ہوئی۔ البتہ ایک بات سے مجھے وہم سا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مہربانی جو بیماری کی حالت میں مجھ پر ہوا کرتی تھی وہ اس بیماری میں نہیں تھی۔ آپ تشریف لاتے، السلام علیکم کہتے، پھر یہ پوچھ کر کہ اب طبیعت کیسی ہے چل دیتے۔ اس بات سے مجھے کچھ شک تو پڑتا مگر کسی بات کی خبر نہ تھی۔ بیماری سے کچھ افاقہ ہوا۔ میں ابھی کمزور ہی تھی کہ منائسہ کی طرف گئی۔ مصطحہ کی ماں سلمہ میرے ساتھ تھی۔ ہم لوگ ہر رات وہاں رفع حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اپنے گھروں کے نزدیک ہم بیت الخلاء نہیں بناتے تھے بلکہ اگلے زمانے کے عربوں کی طرح حاجت ضروریہ کے لیے جنگل میں جایا کرتے، کیونکہ گھروں کے قریب بیت الخلاء بنانے سے بدبو ہمیں تکلیف دیتی۔ خیر میں اور مصطحہ جو ابو رحم بن عبد مناف کی بیٹی تھی، ان کی والدہ سخا بن عامر کی بیٹی تھی، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ، اس کا بیٹا مصطحہ تھا۔ رفع حاجت سے فراغت کے بعد ہم دونوں گھر کو آ رہی تھی کہ مصطحہ کی ماں کا پاؤں چادر میں الجھ کر پھسلا تو وہ کہنے لگی مصطحہ ہلاک ہو۔ میں نے اسے کہا کیا کہتی ہو، کیا تم ایسے شخص کو کوستی ہو جو بدر میں شریک تھا؟ وہ کہنے لگی اے بھولی لڑکی، کیا تم نے وہ کچھ سنا جو وہ کہتا ہے؟ پوچھا کیا کہتا ہے؟
تب اس نے تہمت لگانے والوں کی باتیں مجھ سے بیان کی تو میری بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب میں گھر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور سلام کے بعد پوچھا، اب طبیعت کیسی ہے؟ میں نے کہا، آپ مجھے اجازت دیجیے، میں اپنے والدین کے ہاں جانا چاہتی ہوں۔ میرا مطلب یہ تھا کہ ان سے اس خبر کی تحقیق کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی تو میں اپنے والدین کے ہاں گئی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا، امی یہ لوگ میری نسبت کیا باتیں بنا رہے ہیں؟ اس نے کہا، بیٹی اتنا رنج نہ کرو، اللہ کی قسم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی مرد کے پاس کوئی خوبصورت عورت ہوتی ہے اور وہ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کی سوکنیں بھی ہو تو سوکنیں بہت کچھ کرتی رہتی ہیں۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، لوگوں نے اس کا چرچا بھی کر دیا۔ چنانچہ میں ساری رات روتی رہی۔ صبح ہو گئی مگر میرے آنسو نہ تھمتے تھے اور نہ مجھے نیند آتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا کیونکہ وحی اترنے میں دیر ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے میں ان سے مشورہ چاہتے تھے۔ چنانچہ اسامہ بن زید نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی مشورہ دیا جو وہ جانتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایسی باتوں سے پاک ہیں، اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے محبت تھی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پاک دامن اور بے قصور ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں کی، عورتیں ان کے علاوہ اور بھی بہت ہیں، ان کی باندی بریرہ سے بھی آپ اس معاملے میں دریافت فرما لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا اور اس سے پوچھا، کیا تم نے کوئی ایسی بات بھی دیکھی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق تمہیں کچھ شک ہو؟ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، میں نے ایسی کوئی بات نہیں دیکھی۔ ہاں، میں اس میں ایک بات دیکھتی ہوں اور اس سے چشم پوشی کر جاتی ہوں، اور وہ یہ کہ وہ ابھی ناآموز لڑکی ہیں، آٹا گوندھا پڑا چھوڑ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہیں۔ میرا وہ دن بھی رونے دھونے میں گزرا۔ میں مسلسل 2 دن سے رو رہی تھی، نہ میرے آنسو تھمتے اور نہ نیند آتی۔ میرے والدین سمجھتے کہ رو رو کر میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ پھر ایسا ہوا کہ میرے والدین میرے پاس بیٹھے تھے اور میں رو رہی تھی کہ ایک انصاری عورت نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ میں نے اجازت دی تو وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، سلام کہا، پھر بیٹھ کے۔ اس سے پہلے جب مجھ پر تہمت لگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس نہیں بیٹھے تھے۔ 1 مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار کرتے رہے مگر وحی نہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر خطبہ پڑھا، پھر فرمایا، عائشہ، مجھے تیری نسبت ایسی ایسی خبر آئی ہے، اگر تو پاک ہے تو اللہ تیری براءت فرمائے گا، اور اگر واقعی تجھ سے قصور ہو گیا ہے تو اللہ سے اپنے قصور کی معافی مانگ اور توبہ کر، کیونکہ جب بندہ گناہ کا اقرار کرتا ہے پھر اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ ان کے گناہ بخش دیتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ گفتگو ختم کر چکے تو ایک بارگی میرے آنسو تھم گئے، یہاں تک کہ ایک قطرہ بھی میری آنکھوں میں نہ رہا۔ میں نے اپنے والدین سے کہا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیں۔ وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ کیا جواب دوں۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ تم جواب دو۔ انہوں نے بھی کہا، میں نہیں جانتی کہ کیا جواب دوں۔ آخر میں خود ہی جواب دینے لگی۔ میں ایک نوعمر لڑکی تھی، قرآن بھی مجھے زیادہ یاد نہ تھا۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم میں جانتی ہوں کہ یہ بات جو آپ لوگوں نے سنی ہے آپ کے دل میں جم گئی ہے۔ اب اگر میں گناہ کا انکار کروں، اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا، تو آپ لوگ مجھے سچا نہیں سمجھیں گے، اور اگر میں گناہ کا اقرار کر لوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں تو آپ لوگ مجھے سچا سمجھیں گے۔ اللہ کی قسم میں اپنی اور تمہاری مثال ایسے ہی سمجھتی ہوں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کی تھی۔ انہوں نے جو کچھ کہا تھا میں بھی وہی کچھ کہتی ہوں کہ اب صبر کرنا ہی بہتر ہے، اور تمہاری باتوں پر اللہ میری مدد کرنے والا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے کروٹ بدلی۔ مجھے یہ یقین تھا کہ چونکہ میں پاک ہوں لہٰذا اللہ تعالیٰ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میری بے گناہی واضح کر دے گا، مگر اللہ کی قسم مجھے یہ خیال تک نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں آیات نازل کرے گا جو ہمیشہ پڑھی جائے گی۔ میں اپنی شان اس سے بہت کم تر سمجھتی تھی۔ ہاں، مجھے یہ امید ضرور تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے جس سے اللہ میری براءت کر دے گا، مگر اللہ کی قسم ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھے بھی نہ تھے اور نہ کوئی دوسرا آدمی وہاں سے باہر گیا تھا۔
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ معمول کے مواقف آپ پر سختی ہونے لگی اور پسینہ موتیوں کی طرح آپ کی بدن سے ٹپکنے لگا۔ حالانکہ وہ سردی کا دن تھا مگر وحی اترنے میں ایسی ہی سختی ہوا کرتی تھی۔ جب وحی ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش تھے اور ہنس رہے تھے۔ پھر پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کی، عائشہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات فرما دی۔ میری والدہ مجھے کہنے لگی اٹھو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں اٹھوں گی، میں تو صرف اللہ عز و جل کا شکریہ ادا کروں گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کی آیات نازل فرمائی۔ جب یہ آیات اتری تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محتاجی اور رشتے کی وجہ سے مصطحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کیا کرتے تھے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم آئندہ میں مصطحہ کو کچھ نہیں دوں گا کیونکہ اس نے عائشہ کے متعلق ایسی باتیں کی۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، اور تم میں سے آسودہ حال لوگوں کو یہ قسم نہیں کھانی چاہیے کہ وہ قرابت داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ صدقہ وغیرہ نہیں دیں گے۔ انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ یہ پسند ہے تو پھر بندوں کی غلطیوں کو معاف کیا کرو، اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیات سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کیوں نہیں، اللہ کی قسم مجھے یہ پسند ہے کہ اللہ مجھے بخش دے۔ پھر مصطحہ سے دوبارہ پہلے سے سلوک کرنے لگے۔ نیز یہ کہا اللہ کی قسم جب تک مصطحہ زندہ رہا میں یہ معمول بند نہیں کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ اس تہمت کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینب بنت جحش ام المومنین سے میرا حال پوچھتے، تم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کیسی سمجھتی ہو؟ تم نے کیا دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے کان اور آنکھ کی خوب احتیاط رکھتی ہوں، میں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اچھا سمجھتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی میرے برابر کی تھی، بڑھ چڑھ کر رہنا چاہتی تھی۔ اللہ نے ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے انہیں بچا لیا، اور ان کی بہن حمنہ بنت جحش اپنی بہن سے اس بارے میں جھگڑنے لگی۔ الغرض جیسے دوسرے تہمت لگانے والے تباہ ہوئے وہ بھی تباہ ہوئی۔